حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی کی روایت جو ہم بیان کر رہے تھے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے سوار آئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور ابھی نہیں آئے، اور یہ الفاظ بھی روایت میں موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ان کا انتظار کرتے رہے، حضور ان کو دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد جب حضور کی نظر ان کے اوپر پڑی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، وہ تمہارا شاہ سوار آ رہا ہے۔ اب یہ الفاظ اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاق کرنے والا بندہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کے راستے پر مصطفیٰ نظریں جما کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے مصطفیٰ کریم خود انتظار کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا، جس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار کرتے ہیں کہ میرا غلام کب آئے گا۔ اسی طرح اگر اس بات کو لے کے ہم حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا جائزہ لیں تو دیکھیے کس قدر ایمان افروز وہ واقعہ جو آپ کے تختہ دار کی طرف جانے کا ہے، آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا تو آپ جب قریب پہنچے تو آپ نے اس رسے کو فوراً جلدی سے خود پکڑا اور چوم کر اس کو گلے میں ڈال لیا، چوم کر گلے میں لگایا۔ تو جو مجسٹریٹ تھا اس نے کہا کہ علم الدین یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو خودکشی ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت غازی علم الدین شہید نے دوبارہ وہ رسہ گلے سے نکالا اور نکال کر وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ میری نظروں سے دیکھو، مصطفیٰ اپنے یاروں کے ساتھ مجھے لینے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لینے کے لیے اپنے یاروں کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے وہ قبلہ امیر المجاہدین جو شعر پڑھا کرتے تھے، روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز او میرا فقیر آیا۔ یعنی مصطفیٰ کے ساتھ جب انسان وفاق کر کے جاتا ہے تو پھر حضور خود اس کا استقبال فرماتے ہیں۔